السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہرہ جنجوہ از ہیئر۔ ہم لوگوں نے بایولوجی کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن کسی بھی سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائنس کیا چیز ہوتی ہے، یعنی ہسٹری کیا ہے ان سب کی، یا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اچھا، سائنس کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ تب نکلا تھا جب کوئی بھی سائنسدان بننے کی کوشش کرتا تھا، یا جو بھی انسان پرانے وقتوں میں، یعنی ہم سے پہلے دور میں، ہم کہتے ہیں 18th 19th سینچری میں، جو تحقیقات کرنے کی کوشش کرتا تھا، جو کسی بھی وجہ کے پیچھے یا کسی بھی انسیڈنٹ کے پیچھے لاجکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا نا، اس کو سائنٹسٹ کہا جاتا تھا۔ اور اگر وہ سائنسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اپنے تمام سرگرمیوں کو مکمل کرتا تھا اور تمام معلومات اکٹھی کرتا تھا اور کام کرتا تھا، تو پھر ہم کہتے تھے کہ اس کو سائنٹیفک اسٹڈی کہا گیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے آج سائنس کو دیکھنا ہے کہ سائنس کیا ہوتی ہے، اس کے اسپیکٹس کیا ہیں، اس کی برانچز کیا ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اور ہم نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کن لوگوں نے زیادہ کام کیا ہے۔ سائنس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ اچھا، سائنس جو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ دی ورڈ سائنس از ڈرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ، ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے سائنٹیا۔ دی ورڈ سائنس از ڈرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ سائنٹیا۔ جو ورڈ سائنس ہے نا، وہ ایک لاطینی زبان کے ورڈ سائنٹیا سے ماخوذ ہے، وچ مینز نالج، جس کا مطلب ہے علم۔ تو نالج جو ہے وہ کوئی بھی انسان کہیں سے بھی اکٹھا کر سکتا ہے، کسی بھی انسان سے ہم بات کریں تو اس سے ہم معلومات لے سکتے ہیں، یعنی نالج کو حاصل کرنے کے بے انتہا طریقے ہیں، بہت زیادہ طریقے ہیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دی ورڈ سائنس از ڈرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ سائنٹیا وچ مینز نالج۔ سو وٹ از سائنس؟ سائنس ہیز بین دی سرچ فار نالج اباؤٹ یونیورس اینڈ ہاؤ اٹ ورکس۔ سائنس کیا ہے؟ معلومات کو اکٹھی کرنا، نالج حاصل کرنا کائنات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اور پھر ان معلومات کا استعمال کرنا، یعنی اس معلومات جو ہم کو ملی ہیں ان کو مختلف طریقوں کے لیے استعمال کرنا، اس کو بنیاد بنا کے، ان معلومات کو بنیاد بنا کے دوبارہ سے کوشش کرنا، نئی نئی تھیریز بنانا، اس کے بعد نیا کام شروع کرنا، یہ سب انکلوڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے سائنس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ دی پرسیوٹ اینڈ اپلیکیشن آف نالج، کسی بھی قسم کے علم کو یا نالج کو حاصل کرنا، اسے تلاش کرنا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا، یعنی اس کو استعمال میں لانا۔ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی نیچرل اینڈ سوشل ورلڈ، قدرتی دنیا کو تلاش کرنا، قدرتی دنیا کے بھید جو ہیں انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرنا، ان کو سمجھنا، ان پہ کام کرنا۔ اینڈ سوشل ورلڈ، اچھا سوشل کی ٹرم جو ہے نا وہ ہم یوز کرتے ہیں کہ جب ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے، انسان اکیلا نہیں سروائیو کر سکتا، تو یہ ازل سے ہے کہ انسان اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا، اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اسے اپنے زندہ رہنے کے لیے دوسرے لوگوں سے کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے، دوسرے لوگوں کی مدد لینی پڑتی ہے، تبھی اس کا سروائیول جو ہے وہ پاسبل ہے۔ سسٹمیٹک میتھڈالوجی بیسڈ آن ایویڈنس، ثبوت جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور سسٹمیٹک میتھڈالوجی کا ورڈ کیوں یوز کیا ہوا ہے؟ وہ اس لیے یوز کیا ہوا ہے کیونکہ ایک پراپر اور منظم طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ ہم سائنس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی معلومات کو تلاش کرنا، ان کو اکٹھا کرنا، ان کو ایک ترتیب سے رکھنا، اور پھر اس کا تجزیہ کرنا، اس کے لیے ایویڈنسز ڈھونڈنا، ایویڈنس پیش کرنا، اس کو سمجھنا اور رولز کو فالو کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائنس میں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ وٹ از سائنس؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس ہے کیا چیز ہے۔ سائنس از اسٹڈی آف نیچر اراؤنڈ اس، ہمارے آس پاس جو بھی قدرت ہے، جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ بایوٹک ہیں، اے بایوٹک ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں مل کے سائنس بناتی ہیں۔ ٹو کنکلیوڈ سائنس فالوز اس 5 مین اسٹیپس۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ سائنس کیا چیز ہے تو ہم کہتے ہیں سائنس کے اندر نا 5 چیزیں آتی ہیں، یعنی اگر ہم ان 5 چیزوں کا مطالعہ کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سائنس کیا چیز ہے۔ آبزرویشن کا مطلب ہوتا ہے مشاہدہ کرنا، مشاہدہ کیا جاتا ہے 5 سینسز کو یوز کر کے۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، سنتے ہیں، سونگھتے ہیں، تب ہمیں اس کے بارے میں ایگزیکٹ انفارمیشن جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم چیز کو آبزرو کر رہے ہیں، آبزرویشن کر رہے ہیں اپنی 5 سینسز کو یوز کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت کرنا۔
ہم اس کی صحیح شناخت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی ہم کسی بھی چیز کو صحیح پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ اس کے بعد آتا ہے ہائپوتھیسس۔ اگر ہم نے اس چیز کو صحیح پہچان لیا تو اس کے بعد ہم اپنی رائے قائم کریں گے، ایک رائے قائم کریں گے۔ تو وہ جو فرضی رائے ہوگی یا ایک سٹیٹمنٹ ہوگی جو ہم دیں گے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں یا کسی بھی واقعے کے بارے میں، وہ ہوگا ہائپوتھیسس۔ ہائپوتھیسس کے بعد آتے ہیں جی ایکسپیریمنٹس۔ جب ہم نے وہ بات کر دی تو اب ہم نے اس بات کو سائنٹیفک طریقے سے پروف بھی کرنا ہے کہ میری بات صحیح ہے، یعنی میں نے ثابت کرنا ہے اگلے بندے کے سامنے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری بات بالکل صحیح ہے۔ ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد اگر وہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا ہے، یعنی بار بار ایکسپیریمنٹ کیا، میں نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا اس بات پہ اور میرا ایکسپیریمنٹ ٹھیک ہو گیا، تو جو بندے مجھے چیلنج کر رہے تھے نا کہ میں غلط ہوں، میرا ہائپوتھیسس غلط ہے، تو انہوں نے بھی جب ایکسپیریمنٹ کیا اور دونوں ایکسپیریمنٹس کا رزلٹ سیم آیا، تو اس کے بعد جو میرا ہائپوتھیسس تھا وہ تھیوری بن گیا۔ تو اگر آپ کو یہ 5 سٹیپس کی سمجھ آ گئی نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سائنس کیا چیز ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ برانچز آف سائنس کون کون سی ہیں۔ میتھمیٹکس، ریاضی، فزکس میں ہم لوگ موسٹلی نیچر کو ڈسکس کرتے ہیں، فزیکل باڈیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میتھس کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میتھمیٹکس، حساب کتاب وغیرہ۔ اس کے بعد ایسٹرونومی، فلکیات کا نظام، یہ سب مطالعہ جو ہے نا یہ بھی سائنس میں ہی کیا جاتا ہے۔ کیمسٹری، میٹر کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انالیٹیکل کیمسٹری، انڈسٹریل کیمسٹری، آرگینک کیمسٹری، ان آرگینک کیمسٹری اسٹڈی کی جاتی ہے۔ کیمیکل فزکس، یہ بھی فزکس کی ہی ایک برانچ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ سائنس کی برانچ ہے فزکس، اور فزکس سے آگے فردر سب ڈیوائڈ ہو گئی ہے کیمیکل فزکس میں۔ اس کے بعد بایو کیمسٹری میں بھی لیونگ میٹرز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور بایو ایلیمنٹس وغیرہ کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بایولوجی پہ ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ ہمارا میجر سبجیکٹ جو ہے وہ ہے بایولوجی میں لیونگ آرگنیزمس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، صرف لیونگ آرگنیزمس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میڈیسنس میں ادویات وغیرہ کو، سرجری کو، میڈیسن کو، فارمیسی کو، فارماکولوجی کے سبجیکٹ کو، یہ سب ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو بیماری سے نجات دلانے کے لیے جو سارے کام کیے جاتے ہیں نا وہ اس برانچ میں اسٹڈی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جیولوجی، جیو کا ورڈ ہمیشہ ارتھ کے لیے یوز ہوتا ہے، تو جیولوجی میں ارتھ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، ارتھ کے انٹرنل اسٹرکچر کو، ٹیکٹونک پلیٹس کو، اور جتنے بھی ایلیمنٹس آ جاتے ہیں ان کے اندر ان سب کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جیو کیمسٹری میں بھی آلموسٹ جیولوجی کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسٹرونومی ہو گیا کلیئر۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ٹائپس ہیں۔ میتھس، فزکس، کیمسٹری، کیمیکل فزکس، بایو کیمسٹری، بایولوجی، میڈیسن، جیولوجی، جیو کیمسٹری اینڈ ایسٹرونومی۔ تقریباً 10 برانچز یہاں مینشن ہیں۔ کچھ اور برانچز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہسٹری، واٹ ہیپنڈ بیفور اس۔ اچھا، ہسٹری میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم سے پہلے کیا ہو چکا ہے، یعنی پرانے وقتوں میں کیا ہو چکا ہے، ہسٹری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سب ہسٹری میں دیکھا جاتا ہے۔ جیوگرافی میں ارتھ کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ ایسٹرونومی میں آؤٹر اسپیس کا، گیلیکسی کو، یونیورس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ ایکولوجی میں انوائرمنٹ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ کیمسٹری میں میٹر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، ایلیمنٹس کو، اور یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ فزکس میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جو ہمارے یونیورس کے ریلیٹڈ ہوں، ہم کہتے ہیں یونیورس کیسے بیہیو کر رہی ہے، یہ فزکس میں دیکھا جاتا ہے۔ میڈیسن میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ باڈی جو ہے اس کو کیسے نارمل کرنا ہے، کیسے ٹیمپریچر وغیرہ ایکولائز کرنا ہے، اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، کسی بھی انسان کی ہیلتھ کو کیسے مینٹین کرنا ہے۔ سائیکالوجی، اچھا سائیکالوجی جو ہے نا وہ ہمارے باڈی، مائنڈ، بیہیویئر کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اس کی اسٹڈی کا نام ہے۔ بایولوجی لیونگ تھنگس کی اسٹڈی کا نام ہے۔ جینیٹکس جو ہے نا اس میں ہم جینس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے رول کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہم جینیٹکس میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو والدین سے ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہوئی ہیں یا ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پیلنٹولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں ہم لوگ فوسلس کو، یعنی باقیات کو۔ فار ایگزامپل ایک انسان ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈیتھ ہونے کے بعد وہ مٹی میں گیا، اس کے بعد مائکرو آرگنیزمس کی ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو گئی اس پہ، اور اس ایکٹیویٹی کے بعد وہ زمین کا حصہ بن گیا، یعنی اس کے باقیات رہ گئے زمین میں، تو ان باقیات کو اسٹڈی کیا جاتا ہے پیلنٹولوجی میں۔ اس کے بعد کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹرز کیلکولیشنز وغیرہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں
کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا یا جنہوں نے بہت شہرت پائی. سب سے پہلے جیمز واٹسن امریکن جینیٹسسٹ تھے. یہ انہوں نے جینس پہ کام کیا تھا, جینیٹکس پہ کام کیا تھا, اینڈ بایو فزسٹ who played a crucial role in the discovery of molecular structure of DNA. جیمز واٹسن جو تھے نا, انہوں نے molecular structure of DNA پہ کام کیا تھا. اس کے بعد آتے ہیں الیگزینڈر گراہم بیل inventing the telephone. انہوں نے ٹیلی فون کو انوینٹ کیا تھا. He came to the US as a teacher of deaf. یہ بہرے لوگوں کا استاد مقرر ہوا تھا US میں. And conceived the idea of electronic speech. اور انہوں نے الیکٹرانک اسپیچ کا آئیڈیا متعارف کروایا تھا. اس کے بعد میری کیوری ڈسکوری آف ریڈیم اینڈ پولونیم, انہوں نے 2 ایلیمنٹس کو ڈسکور کیا تھا. اینڈ ہر ہیوج کنٹریبیوشن ٹو فائنڈنگ ٹریٹمنٹس فار کینسر, اور کینسر کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے یوز کیا تھا یورینیم کو, یعنی یورینیم پہ انہوں نے کافی کام کیا تھا. اس کے بعد ہے چارلس ڈارون. اس کو چارلس ڈارون بھی پروناؤنس کرتے ہیں اور چارلس ڈارون بھی. ڈارون جو ہے نا, اس نے کافی کام کیا تھا. اس نے تھیوری آف ایولیوشن دی تھی, اور یہ تھیوری جو ہے نا, اس پہ کافی کرٹیسزم بھی ہوا تھا, لیکن اس کو کنسیڈر بھی کیا گیا تھا. نیچرل سلیکشن ایکسپلینز ہاؤ جینیٹک ٹریٹس آف اے اسپیشیز میں چینج اوور ٹائم. اس نے نیچرل سلیکشن کی تھیوری دی تھی, جس میں دیکھا جاتا تھا کہ کسی بھی چیز کے اوریجن سے لے کے اس کے اینڈ ٹائم تک کون کون سی چینجنگز اس کی باڈی میں آتی رہتی ہیں, اور کن خوبیوں کی وجہ سے وہ انوائرمنٹ میں فٹ رہتا ہے اور زیادہ دیر سروائیو کرتا ہے. دس میں لیڈ ٹو اسپیسیشن, یعنی کسی بھی بات کی یا کسی بھی آرگنزم کی خصوصیت کو ڈسکور کیا تھا, اس نے بات کی تھی. لوئس پاسچر پروسیس آف فرمنٹیشن اور پاسچرائزیشن. اچھا, اس نے دیکھا تھا کہ دودھ جو ہے نا, اس کو بوائل کرنا ہوتا ہے. یعنی اس نے دیکھا تھا کہ دودھ کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہے, تو اگر درمیان میں زیادہ دیر لگی ہے تو دودھ خراب ہو سکتا ہے. اس لیے اس نے دودھ کو بوائل کرنے کا نظام دیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ اس سے مائکرو آرگنزم جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے دودھ جو ہے وہ زیادہ دیر تک پریزرو رہ سکتا ہے. تو یہاں پہ بات کی ہوئی ہے پاسچرائزیشن کی. اس کے بعد اسٹیفن ہاکنگ تھا. دی فزکس آف بلیک ہولز. بلیک ہولز کے بارے میں اس نے بات کی تھی. دی موسٹ فیمس آف وچ واز اے بریف ہسٹری آف ٹائم فرام بگ بینگ تھیوری. اچھا, بگ بینگ تھیوری آئی تھی, جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یونیورس کیسے بنی تھی, کیسے سٹارز, پلانٹ, سن, مون اور سولر سسٹم وغیرہ جو ہے نا, یہ سب کچھ ڈسکس کیا گیا تھا اس بگ بینگ تھیوری میں. اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی بیسک ٹائپس ہوتی ہیں سائنس کی. فارمل سائنس. فارمل سائنس میں آ جاتی ہیں جی میتھمیٹکس, اسٹیٹکس, الجبرا, جیومیٹری, اور لاجک میں آ جاتے ہیں لاجک, ریزننگ, فلسفی. اس کے بعد فزیکل سائنس میں آ جائیں گی کیمسٹری اور فزکس, یعنی ہم نے بات کی کہ آرگینک کیمسٹری, ان آرگینک کیمسٹری, انالیٹیکل کیمسٹری. اور فزکس میں ہم بات کرتے ہیں کوانٹم کی, آپٹکس, تھرموڈائنمکس. لائف سائنس. لائف سائنس میں ہم لوگ بایولوجی کو ڈسکس کرتے ہیں, یعنی کسی بھی چیز کے یا لیونگ تھنگس کو ڈسکور کرتے ہوئے یا لیونگ تھنگس پہ بات کی جا رہی ہو. سیل بایولوجی میں ہم بات کرتے ہیں جینیٹکس کی, ایولیوشن کی, بایو کیمسٹری کی. اور اپلائیڈ بایولوجی میں دیکھتے ہیں فزیولوجی, ایکولوجی اور میڈیسن کو. اس کے بعد ارتھ اینڈ اسپیس کی بات ہوگی تو ہمیں پتہ ہے کہ جیو سائنس ہوگی, جیو فزکس ہوگی یا جیولوجی ہوگی. اس کے بعد کلائمیٹ, میٹرولوجی, پلانٹولوجی, ایسٹرو فزکس, کاسمولوجی. سوشل سائنسز کی بات کی جائے تو اس میں آ جاتا ہے سائیکالوجی, سوشیولوجی, کرمنالوجی. یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں نا, یہ آ جاتے ہیں اس کے اندر. یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اور کون سی ٹائپس رہ گئی تھی سائنس کی. زولوجی, اسٹڈی آف اینیملز, جانوروں کو اسٹڈی کیا جائے تو وہ ہم زولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. آرکیولوجی, اسٹڈی آف اینشینٹ آرٹیفیکٹس اینڈ ریمینز. اس میں بھی باقیات کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ عمارتوں کی کھدائی کی جاتی ہے, زمین کی کھدائی کی جاتی ہے, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ زمین کے نیچے سے کون سی چیزیں برآمد ہوئی تھی. جیسے ہم انڈس سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں نا, کہ جب ہم وہاں بات ہوئی تھی, یا ہم موہنجو داڑو کی بات کرتے ہیں, تو وہ بات یہاں ہو رہی ہے آرکیولوجی میں. اسٹرانومی, اسٹڈی آف آؤٹر اسپیس, گیلیکسی کی بات ہوگی, یعنی ہم سے اوپر جو اسپیس ہے, ارتھ سے اوپر کا جو انوائرمنٹ ہے نا, وہ اس کی بات کی جائے تو اسٹرانومی میں اسٹڈی ہوتا ہے. اس کے بعد جینیٹکس میں اسٹڈی آف جینس اینڈ دیئر رول ان انہیریٹنس, یا پھر ڈی این اے کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اچھا, لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, موسٹ ویلکم. اور فی امان اللہ, اللہ حافظ.